اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق 8 اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ دوم گرامر کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ ہم اس میں اشارہ، حاذا، ہاؤلائے، ذالکا، اولئکا کی دہرائی کریں گے۔ یہ دہرائی ہم ٹی پی آئی کے ساتھ کرتے ہیں، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، جس کا مطلب ہے سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ الفاظ یا کلمے کی عربی میں 3 اقسام ہوتی ہیں۔ اسم، ایسا کلمہ جو کسی کا نام جیسے کتاب، مکہ یا صرف مسلم مومن ہو۔ اس کی پہچان یہ کہ شروع میں الف لام یا پھر آخر میں 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، اور اگر جمع ہو تو واو نون، یا نون اور الف تا آتے ہیں۔ فعل، ایسا کلمہ جو کسی کے کام کے ہونے یا کرنے کا بتائے اور اس میں زمانہ پایا جائے، جیسے فتحہ وہ کھولتا ہے، یا ملینا وہ کرتے ہیں۔ حرف، ایسا کلمہ جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو بلکہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملائے، جیسے بی، لی، من، فی، انا وغیرہ۔ ہم نے دیکھا تھا حروف جر جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، لی یا لا، من، ان، بی، فی، علا، الا۔ یہ 7 حروف جر ہم نے دوسری ون میں پڑھے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ 2 اور حروف ما اور اندہ پڑھے ہیں، جو حروف تو ہیں مگر حروف جر نہیں ہیں بلکہ اسم کی جگہ ہے ان کا مقام۔ لا سے جو ہے ہم نے جو ٹیبل بنایا تھا وہ تھا لاہو، لاہم، لکا، لی، لکم، لنا، اور مؤنث کے لیے لاہا۔ من سے ٹیبل بنایا تھا منہی، منہم، منکا، منی، منکم، منا، اور مؤنث کے لیے ہم نے بنایا تھا منہا۔ اور ان سے ٹیبل بنا تھا انہو، انہم، انتا، انی، انکم، انا، اور مؤنث کے لیے انہا۔ اگلے جو ہے 3 حروف جر سے ہم نے بنائے تھے ٹیبل، فی، فیہم، فیکا، فیا، فیکم، فینا، اور بی سے بیہی، بیہم، بیکا، بی، بیکم، بینا، اور بیہا۔ اللہ سے ہم نے بنایا تھا علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، اور مؤنث کے لیے علیہا۔ اور آخری جو ہم نے 3 پڑھے تھے اس میں اندا، الا اور ما۔ آئیے دیکھیے اندا سے کیسے ٹیبل بنتا ہے، اندہو، اندہم، اندکا، اندی، اندکم، اندنا، اور مؤنث کے لیے اندہا۔ الا سے کیسے بناتے ہیں، الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا، اور مؤنث کے لیے الیہا۔ اور آخری جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا ماں۔ تو آئیے ماں کا ٹیبل بھی دیکھ لیتے ہیں، ماہو، ماہم، ماکا، مائی، معکم، معنا، اور مؤنث کے لیے ماہا۔ تو یہ 9 جو ہے حروف ہم نے پڑھے تھے، جن میں 7 حروف جر ہیں
اور ما اور عندہ جو ہے حروف جر نہیں ہے اور یہ اصل میں اسم ہے۔ پھر ہم نے یہ ایک بات بھی پڑھی تھی کہ ہر زبان کا حروف جر الگ ہوتا ہے۔ مثلا آمنت باللہ عربی میں ہے، لیکن اس کا ترجمہ جب کرتے ہیں میں اللہ پر ایمان لایا، حالانکہ بی کے معنی سے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر پڑھ کے آ رہے ہیں۔ اور انگلش میں اور بھی بدل جاتے ہیں، آئی بلیو ان اللہ، ان کے معنی حالانکہ ہوتے ہیں انگلش میں میں۔ تو یہ دیکھیں ہر زبان کا حروف جر علیحدہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہم نے یہ دیکھی تھی کہ حروف جر عربی میں تو ہوتا ہے مگر دوسرے زبان میں نہیں ہوتا، جیسے اغفر لی، دیکھیں لی جو ہے یہ کہ حروف جر ہے عربی میں ہے، لیکن جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں فارگیو می، وہاں پہ کوئی بھی جو ہے حروف جر نہیں ہے۔ کبھی حرف جر جو ہے عربی میں نہیں مگر دوسری زبان میں ضروری ہوتا ہے، مثلا ورحمنی، دیکھیں اس میں کوئی حروف جر نہیں، لیکن جب ترجمہ کریں گے تو اس میں دیکھیں رحم کر مجھ پر جو ہے یہ حروف جر ہے، یا انگلش میں اینڈ ہیو مرسی آن می، آن کیا ہے یہ پوزیشن حروف جر ہے، جبکہ عربی میں نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز تھی حروف جر بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں، اس کی مثال ہم نے دی تھی جیسے لکڑی سے مارا، لکڑی کو مارا، کہ انگریزی میں دیکھا تھا گیٹ، کہ میں نے ہوتا ہے ان، لیکن گیٹ ان جب ہو تو اس کا مطلب اندر آ جائے، گیٹ آؤٹ باہر چلے جائے، گیٹ اپ اٹھ جائے کھڑے ہو جائے، گیٹ ڈاؤن بیٹھ جائے۔ تو یہ کیا ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ حروف جر بدلنے سے معنی بدلتے ہیں۔ آئیے عربی میں اس کی مثال لیتے ہیں، سلی ربی کا، یہاں لی آیا، سلی کے معنی ہوتا ہے نماز پڑھنا، تو اس کے معنی میں نماز پڑھی ہے اپنے رب کی، لیکن جب یہ آتا ہے سلی اعلیٰ، یعنی لام کی جگہ اعلیٰ کا جب حروف جر آیا تو اب کیا ہوا، اس کے معنی بدل گئے، اب ہوگا رحمت بھیجیے محمد سے۔ دیکھیں نماز پڑھی اور رحمت بھیجیے دو مختلف معنی ہے، اور سلے کا لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں جس کے معنی ہے نماز، تو جب یہ لام کے ساتھ آتا ہے سلی ربی کا تو نماز کی معنی دیتا ہے، اور جب یہ اللہ کے ساتھ آتا ہے تو یہ اپنی معنی بدل کے رحمت میں بدل جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں چار باتیں پتہ چلی، ہر زبان کا حروف جر الگ ہوتا ہے، جیسے آمنت باللہ، کبھی حروف جر عربی میں ہوتا ہے مگر دوسری زبان میں غائب ہوتا ہے، جیسے اغفر لی، اور کبھی حروف جر عربی میں نہیں ہوتا مگر دوسری زبان میں ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے حروف جر بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو یہ چار باتیں آپ کے یاد رکھیں۔ آج ہم اس میں اشارہ کی پریکٹس کریں گے۔ اس میں اشارہ نزدیک کا جو ہوتا ہے مذکر کے لیے جب کرتے ہیں تو ایک انگلی سے دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں ہاذا، یہ، اور جمع کا ہو ہاؤلائے، چار انگلی، اور اگر دور کا ہو تو یہ 45 ڈگری پہ نہ تو دائیں کرتے ہیں جہاں ہوا ان کا تھا، نہ سامنے کرتے ہیں ہمتا انتو کا، بلکہ ان کے درمیان 45 ڈگری پہ کرتے ہیں ذالی کا، ایک انگلی سے کریں گے تو واحد ہوگا اور چار انگلی سے کریں گے تو جمع حاصل ہوگا۔ تو یہ اس میں اشارہ کے ہوتے ہیں۔ آئیے اس کو ویسے دیکھ لیتے ہیں، ہاذا یہ، اور جمع کیا ہوگا ہا اولائی، یہ سب، اور ذالی کا وہ، اور اس کی جمع کیا ہوگی اولائی کا وہ سب۔ آئیے اس کا مکالمہ لیتے ہیں، ہاذا مسلم، یہ کیا ہے ایک مسلمان ہے، اور جمع لیں گے ہا اولائی مسلم، یہ سب کیا ہے مسلمان ہیں، ذالک مسلم، وہ ایک مسلمان ہے، اس کی جمع کیا ہوئے گا اولئک مسلم، وہ سب مسلمان۔ تو اس میں غور کیجئے، ہاذا واحد ہے اس کے لیے واحد اسم آیا، ذالک واحد ہے اس کے لیے بھی اسم واحد آیا، ہاؤلائی جمع ہے تو اس کے ساتھ ہم نے واو لگا کے مسلمون جمع بنا لیا، اولئک کے ساتھ بھی جمع ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اس میں اشارہ اگر واحد ہوگا تو اس کے ساتھ اسم واحد آئے گا، اگر یہ جمع ہوگا چاہے نزدیک کا ہو چاہے دور کا تب جو ہے یہ اس کے ساتھ اسم جمع ہے۔ آئیے عربی بول چال لیتے ہیں، من ہاذا، من کے معنی ہوتے کون،
من हाजा, हाजा मुस्लिम, ये एक मुसलमान है। मन हाउलाए, ये सब कौन है? हाउलाए मुस्लिम, ये सब क्या है? मुसलमान है। मन जालिका, वो कौन है? जालिका सॉरी, वो कौन है? दूर का इशारा। जालिका मुस्लिम, वाहिद है तो एक मुसलमान। मन उलाइका, वो सब कौन है? अब ये जमा है तो हम कहेंगे उलाइका मुस्लिम, वो सब क्या है? मुसलमान। ठीक है, वाहिद के लिए वाहिद, जमा के लिए जमा। अब एक और चीज देखते हैं, हाजा ये मुज़क्कर के लिए। मुअन्नस के लिए जब कहेंगे तो ये बाएं हाथ से सामने एक उंगली से इशारा, हाजे ही, हाजा मुज़क्कर के लिए, हाजे ही मुअन्नस से हाथ बदल गया, इशारा वही सामने की तरफ एक उंगली। अब जमा लेते वो दूर कर लेते, जालिका मुज़क्कर के लिए दाएं हाथ से इशारा, और मुअन्नस के लिए तिलका। ये फर्क है, नजदीक के इशारे में हाजा के मुकाबले में हाजे ही है, और जालिका के मुकाबले में तिलका है। वाहिद के अंदर तो ये फर्क है, जमा में फर्क नहीं है। जमा में ये दोनों एक ही है। मसलन हाजे ही एक उंगली से है, हाल उलाए जमा होगा। मुज़क्कर में भी यही था, हाजा एक उंगली से और जमा हा उलाए था, यानी हा उलाए दोनों का एक ही है। मुज़क्कर के लिए सिर्फ दाहिना हाथ इस्तेमाल करते हैं, मुअन्नस के लिए बाएं। लफ्ज जो है हा उलाए है सब। और इसी तरह तिल का देखें, तिल का मुअन्नस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बाएं हाथ से एक उंगली, लेकिन उलाए का वही है जो मुज़क्कर के लिए भी था, सिर्फ इशारे का। मसलन ज़ालिका हमने कहा था मुज़क्कर के लिए, तिल का मुअन्नस के लिए, लेकिन उलाए का जो है वो मुज़क्कर के लिए भी है और मुअन्नस। सिर्फ फर्क ये पड़ेगा, जब हम मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करेंगे तो बाएं हाथ से इशारा करेंगे, मुज़क्कर के लिए करेंगे तो दाएं हाथ से। तो दो चीजें इससे पता चली। नंबर एक, मुज़क्कर का इशारा हम एक उंगली से या चार उंगलियों से करते हैं नजदीक के लिए, और इसी तरह एक उंगली या चार उंगलियों से करते हैं दाएं हाथ से दूर के लिए। दूसरी बात, मुअन्नस के लिए जो इशारा होता है सामने का नजदीक का एक उंगली से, और जमा मुअन्नस के लिए चार उंगली, जबकि दूर का इशारा जो है मुअन्नस का एक उंगली से जो है पिट कर, और जमा के लिए जो है उंगली। और तीसरी बात ये कि मुज़क्कर मुअन्नस में नजदीक और दूर के इशारे एक ही है। यहाँ भी हा उलाए है, यहाँ भी उलाए का है, यहाँ भी उलाए का। फर्क सिर्फ हाजा और हाजे ही, जालिका और तिलका। आइए सवाल लेते हैं चंद। अत्तहियात का तर्जुमा कीजिए। अत्तहियात, सलामती हो, ढेर सारी रहमतें, सभी कौमी बातें, सभी माली बातें। जी, क्या दुरुस्त होगा? अत्तहियातु का तर्जुमा, अत्तहियातु सभी कौमी इबादत। अगला सवाल है वह बरकातुहू का तर्जुमा बताइए। और रहमतें हों, दरूद व सलाम हो, और बरकतें हों उसकी, और अल्लाह की रहमत हो। जी, क्या जवाब होगा? और वह बरकतें, और बरकतें हों, सी। उसकी सी सही है। वह अला इबादिल्लाही में कितने टुकड़े हैं? 5, 1, 3, 4। वह अला इबादिल्लाह, 1 2 3 वह अला इबादिल्लाह, 4 है दुरुस्त। 4 अब नीम का तर्जुमा क्या होगा? नेक लोग, नेक आदमी, सच्चे लोग, मुत्तकी, अस्सालिहीन। नेक लोग। दुरुस्त फरमाया। ए अय्युबन नबियों का तर्जुमा क्या है? प्यारे नबी, आखिरी नबी, ए रसूल, ए नबी। अय्युहन नबी, ए नबी। दुरुस्त है। ये की अरबी बताइए। हुआ, जालिका, उलाइका, हाजा। हाजा। दुरुस्त फरमाया।
ذالکا کی جمع کیا ہے؟ ہم، اولائکا، الذین، ہؤلاء. ذالکا کی جمع اولئک درست ہے. ہؤلاء کا معنی بتائیے. یہ آپ سب، یہ سب، وہ سب. ہؤلاء کا معنی یہ سب یہ سب جمع کا صحیح ہے. اولائکا کے معنی لکھیے. یہ آپ سب، یہ سب، وہ سب. اولائکا کے معنی وہ سب درست ہونا ہے. ہؤلاء کا واحد کیا ہے؟ ہوا، ھذا، الذی، الیکا. ہؤلاء کا واحد ھذا، ھذا، ہؤلاء. تو یہ سوال ہو گیا. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں. آج ہم نے جو ٹیبل بنائے تھے اس میں اشارہ کے کیا تھا؟ ھذا، ھذا، ھذہ. اس کے ساتھ دور کا ذالکا، اولئکا. آئیے اب ان کے ساتھ واو کو ملاتے ہیں اور ھذہ مؤنث کے لیے. واو کو ملائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ وھذا، وھؤلاء، وذالک، واولئک، وھذہ. اور فا کو جب ملائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فھذا، فھؤلاء، فذالک، فاولئک، فھذہ. جیسے ہم نے ہوا، ہم، انتا، آنا، انتم کے ساتھ واو اور الف کو ملا کے بنائے تھے، اسی طرح ھذا، ہؤلاء، ذالکا، اولئک، ھذہ کے ساتھ وا اور فا ملایا جا سکتا. آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں. فاولئک مع المؤمنین. فاولئک پس وہ سب مع ساتھ ہیں مومن مومنوں کے، بس وہ سب مومنوں کے ساتھ ہیں. ھذا من عند اللہ. ھذا یہ من سے، ان پاس اللہ. ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کے پاس سے ہے. ذالک الکتاب. ذالک وہ، الکتاب کتاب، ذالک الکتاب وہ کتاب. البتہ قرآن پاک میں یہ کئی جگہ ذالک کا جو ہے ترجمہ یہ کیا گیا ہے. اولئک کا بھی اسی طرح یہ سب کیا گیا ہے. تو اس لیے وہاں جب ہم پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، تو ہم ترجمہ کرتے ہیں یہ کتاب ہے وہ. تو لہٰذا یہ ذالک کی بھی ایک معنی یاد رکھے. قرآن میں پڑھتے ہوئے آپ کو اس کے الٹ معنی ترجمے میں ملیں گے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب عربی بنانی ہے. یہ قرآن، یہ کی عربی ہوتی ہے ھذا قرآن. قرآن تو کیا ہوگا؟ جملہ. ترجمہ کیجیے، کیا ترجمہ بنے گا؟ ھذا القرآن. اسی طرح اس عورت کی طرف سے، اس عورت، ہا ہو گیا، طرف سے منہا. اور یہ سب مومن ہیں. یہ جمع کا صیغہ ہے. مومن، مومنین، مومنون ہوتا ہے. ہؤلاء مومنون. دیکھیے ھذا القرآن، من ھذہ بھی کہہ سکتے ہیں، ہؤلاء مومنون. آئیے عربی میں جواب دیجیے. سوال ہے ہؤلاء مسلمون. کیا یہ سب مسلمان ہیں؟ تو ظاہر ہے ہم نام سے جواب دیں گے، نام ہؤلاء مسلمون. اگلا ذالک مسلم. کیا وہ ایک مسلمان ہے؟ نام ذالک مسلم، ہاں وہ ایک مسلمان ہے. ھذہ صالحۃ. کیا یہ ایک نیک خاتون ہے؟ نام ھذہ صالحۃ، ہاں یہ ایک نیک خاتون ہے. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.